تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لائق صد احترام صدر مجلس، محترم علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما قوم و ملت کے ذمہ دار حضرات، اور اسٹیج اور سامعین میں بیٹھے ہوئے جماعت و جمعیت کی نمائندہ شخصیات، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے پایہ فضل و کرم ہے کہ آج اس شادی خانے میں اس نے مجھ کو اور آپ کو کچھ وقت کے لیے اکٹھا فرمایا اور تین اہم موضوعات پر گفتگو کرنے اور سننے کا موقع عطا کیا ہے. مجھ سے پہلے آپ کے سامنے عظمت الہی، رب العالمین کی کبریائی، اس کے کمال قدرت، اس کے کمال رحمت اور اس کے غیظ و غضب اور اس کی پکڑ کی شدت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں. یوں سمجھیے کہ آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا جو بنیادی پیغام ہے اس حوالے سے کچھ باتیں رکھی گئیں. اب میرے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پر بات کرنے والی ذمہ داری ہے. مجھ سے کہا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسباب، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کے نام پر ہم سے ہونے والی بعض کوتاہیاں جو حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کا درجہ رکھتی ہیں، اس حوالے سے آپ حضرات و خواتین کے سامنے گفتگو کرو. حاضرین گرامی قدر، میں سب سے پہلے اسی مسئلے سے بات شروع کرتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت کس کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم سمجھیں تو پھر اس کے بعد محبت رسول کو بھی سمجھنا، اور پھر اس کے ساتھ محبت الہی کو سمجھنا، اپنے والدین کی محبت کو سمجھنا، اپنی اولاد کی محبت کو سمجھنا، اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی محبت کو سمجھنا، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کی تفسیر کے لیے محبت کے لفظ سے زیادہ بہتر کوئی اور لفظ ہو بھی نہیں سکتا. اس کے معنی کو سمجھانے کے لیے کوئی اور تعبیر نہیں ہو سکتی. محبت صرف محبت ہے، وہ کی جاتی ہے، وہ محسوس کی جاتی ہے، اسے سمجھانا، الفاظ کے پیرائے میں ڈھالنا یہ ممکن نہیں. لیکن وہیں بعض اہل علم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کہا محبت کہتے ہیں دل کا مائل ہونا اور دل کا تعلق کسی سے جڑ جانا. یہ محبت کا بنیادی اور
حقیقی معنی ہے کہ آدمی کا دل کسی پر آ جائے، کسی کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر یہ میلان ایسے تعلق میں بدل جائے جو اٹوٹ رشتہ کہلائے، کہ جس کے نتیجے میں آدمی ایک ایسا رشتہ قائم کر لے جو مفادات کے تابع نہ ہو، جو مصلحتوں کے تابع نہ ہو، ایک ایسا رشتہ جس رشتے میں آدمی ہمیشہ کے لیے تعلق جوڑ لے، اسے محبت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت ہم اور آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں رب العالمین سے محبت کرنی ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ہمارے اور آپ کے علماء، ان سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اسلامی شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے۔ فطری طور پہ تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اپنے ماں باپ سے تم محبت کرو۔ اسلامی شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے بھائی بہن سے محبت کرو، اور اسلامی شریعت یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی بیوی، اپنے شوہر سے بھی محبت کریں۔ یہ اسلامی شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جو ہم اور آپ کو ملے گا، باجا بجا ملے گا۔ بھائیو، یہاں ایک نازک سا سوال ابھی سے ہم اور آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں محبتیں ہی محبتیں ہیں، لیکن ایک محبت کا دوسرے محبت سے کیا رشتہ ہے، اور ایک محبت سے دوسری محبت کیسے مختلف ہے، یہ بھی تو جاننا چاہیے۔ رب العالمین سے بھی محبت ہے، رحمت للعالمین سے بھی محبت ہے، اپنے والدین سے بھی محبت ہے، بچوں سے بھی محبت ہے، رشتے ناتوں سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے۔ یہ سب محبتیں ہیں، لیکن ساری محبتیں ایک محبت نہیں ہیں، ساری محبتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہر محبت کا اپنا ایک مقام، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور ہر محبت کے اپنے تقاضے جدا گانا ہیں۔ محبت سب سے کریں گے۔ محبت کا رشتہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ جو کسی مفاد کے تابع نہیں، مصلحت کے تابع نہیں، ایک بار جڑ گیا تو ہمیشہ کا رشتہ۔ یہ محبت سب سے کریں گے، لیکن ایک سے جو محبت ہوگی وہ دوسرے سے نہیں، وہ دوسرے سے جو محبت ہوگی وہ تیسرے سے نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت پڑھ کے دیکھو، رب العالمین سے جو محبت اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ محبت ایسی ہے کہ رب العالمین سے تعلق جڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو ٹیک دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز بنا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، یہ رب العالمین کی محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ یقین مانیے رب العالمین کی محبت کے بعد، اور رب العالمین کی محبت کی تکمیل ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو دنیا کا، انسانوں کا جو رشتہ انسانوں سے ہو سکتا ہے، بندوں کے بعد، خالق کے بعد مخلوقات میں جو رشتہ ہو سکتا ہے، ایسا اٹوٹ اور سب سے مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ کے نبی کی غلامی اس معنی میں نہیں کرتا کہ آپ کی عبادت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو ہو جائے، نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر بار، اپنی دنیا سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ اپنی گردن جھکانا جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری، آپ کی بات، آپ کی زندگی ہی کو اپنے لیے نمونہ بنا لینا، اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا، لیکن نبی کے طریقے پہ چل کے کرنا، یہ پیارے نبی کی محبت کا خاصہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ماں باپ کی محبت کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت وہ ہے جس میں نہ تو رب العالمین کی طرح ان کی غلامی ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، غلامی نہیں۔
ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری جیسی نہیں۔ کیوں؟ نبی نے جو کہا ماننا ہی ماننا ہے، اس میں آپشن نہیں ہے، چاہو تو کیا، چاہا تو نہ کیا۔ اور نبی جو بھی بتاتے صرف صحیح بتاتے، آپ کی ہر بات صحیح ہے، ماننا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی اطاعت کریں گے، اور ان کی محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے، لیکن یہ محبت ایسی ہوگی جس محبت میں اطاعت سے پہلے یہ دیکھیں گے والدین کی اطاعت رب العالمین کی اطاعت کے مطابق ہے کہ نہیں، والدین کی اطاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برخلاف ہے، نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب العالمین کی نافرمانی جس سے ہو ایسے کسی بھی مخلوق کی، کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، اپنی محبت کا ثبوت اس طرح دیں کہ ان کو ایک ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے دیں، خاص طور پہ بڑھاپے میں جب وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ باتیں سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے وہ آپ کو مجھے تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا فلا تقل لہما اف، ماں باپ سے ایسی محبت کرو کہ مشکل وقت میں بھی تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے۔ احترام کرو، خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو جب تک اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی کوئی بات سامنے نہ آئے۔ اور اس سے ہٹ کر بیوی کی محبت ہے، اس بیوی کی محبت کا معاملہ ان سب محبتوں سے ذرا الگ ہے۔ یہاں آدمی کی جنسی خواہش کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے، یہاں ایک دوسرے سے مستفید ہونے کی بات بھی ہوتی ہے، یہاں آدمی اپنے سارے غم بھلاتا ہے، سارے غم شیئر کرتا ہے۔ بھائیوں، ہر محبت جدا ہے، ہر محبت کے تقاضے الگ ہیں، یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے ہم محبت کو سمجھ لیتے ہیں، اور محبت کو سمجھنے کے بعد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ اور محبت رسول کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے اللہ کے بعد، اللہ کے نبی سے اللہ کے بعد ایسا تعلق جوڑو، ایسا رشتہ جوڑو کہ اس جیسا دنیا میں کسی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ایسا رشتہ کسی اور سے ہونا نہیں چاہیے۔ رب العالمین کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑا پیارا رشتہ، سبحان اللہ، نبی سے محبت کا رشتہ رب العالمین کی محبت کے برابر کا رشتہ نہیں ہے، لیکن رب العالمین کے بعد نبی کی محبت کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ یہ ایسا رشتہ رب العالمین نے نبی سے جوڑنے کا سکھایا ہے، یہی محبت رسول ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ اس محبت کے نتیجے میں آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے احساس سے ہی سرشار ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر ہی آدمی بھر جاتا ہے میں اس نبی کا امتی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے افضل بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ و مرفع مقامات عطا فرمائے۔ جو مقامات کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اس نبی کا میں امتی ہوں۔ اس محبت کا اثر یہ ہے کہ اس تعلق پر ہی میں فخر محسوس کرنے لگتا ہوں، اور یہیں سے وہ جذبہ بھی آتا ہے جب یہ میری زندگی میں رب العالمین کے بعد سب سے پیارا رشتہ، سب سے گہرا رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ ہے، پھر تو میری ساری زندگی رب العالمین کی بندگی کے لیے وقف ہے، تو نبی کی سنت اور آپ کے طریقے پہ چلنے کے لیے وقف ہے۔ پھر تو میری جان کیا، میرا مال کیا، میری اولاد کیا، میرے والدین کیا، سب آپ پہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ محبت رسول ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کرو۔ آپ سنیں محبت رسول اسلامی شریعت کی نظر میں کیا درجہ رکھتی ہے۔ بھائیو، محبت رسول ایمان کی اصل بھی ہے، ایمان کا کمال بھی ہے۔ اس محبت کا ایک درجہ ایمان کی بنیاد ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آدمی مسلمان نہ ہو، اور اس محبت کا ایک درجہ وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آدمی کامل مسلمان نہ ہو، ایمان کے اعلیٰ مقامات کو نہ پہنچ سکے۔
اللہ کے نبی سے حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے والدین اس کے اپنی اولاد والناس اجمعین ساری دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میری جو کیفیت ہے وہ میں بتا دوں آپ کو کہ مجھے آپ سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور اس درجے تک محبت ہے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے بعد ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت آپ کی محبت کے بعد ہے اللہ نفسی، ہاں اللہ کے نبی البتہ ساری دنیا کے علاوہ میرے اپنے نفس سے مجھے محبت آپ کی محبت سے تھوڑی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کی بات پر فوراً سمجھ کر عمل کرنے والے، اپنے نفس کا مراجعہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، بدلتے ہیں اپنی رائے کو اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر بات یہی ہے تو آپ ہی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اب سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پسند ہیں، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اب جا کر اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس محبت کا اجر، اس محبت کا ثواب، اس محبت کی فضیلت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی رسول ہیں، تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے سوال قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا اعددت لها، یہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو پہلے یہ بتاؤ کہ تیاری کیا کر کے رکھی؟ تم تیار ہو تب سوال کرتے ہو نا۔ آدمی پوچھتا امتحان کب شروع ہوگا اس لیے کہ تیار بیٹھا ہے، آدمی پوچھے گا فلاں پروگرام کب شروع ہوگا، تیار بیٹھا ہے۔ ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا ہے؟ صحابی کے لیے سوال غیر متوقع تھا، تھوڑا سا تأمل کیا، اپنے نفس کا جائزہ لیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ما عادت لها من کثرت صلاة ولا صیام، اے اللہ کے نبی نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھا ہوں، نہ بہت زیادہ نفل روزے رکھیں۔ فرائض کی پابندی کے بعد یعنی صحابی کہنا چاہتے ہیں نفل روزے بھی کثرت سے نہیں رکھیں، نفل نمازیں بھی کثرت سے نہیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہی میری آخرت کے لیے تیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان المرء مع من احب، یہ بات سن لو، اگر واقعی تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو یہ بشارت سن لو، یہ خوشخبری سن لو، آدمی کا حشر، آدمی کا ٹھکانہ، قیامت کے دن آدمی کا مقام، جنت میں آدمی کا درجہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے واقعی اور سچی محبت کی ہے۔ سبحان بھائیوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت کی نظر میں بڑا عظیم عمل ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایمان کی اساس بھی ہے، ایمان کا کمال بھی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آگے چلیے، ایک بڑا اہم مسئلہ آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات میں کہوں، ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ، لفظ محبت ہم نے سنا اور لفظ محبت کے ساتھ ایک تو ہمارے دل میں جو خیال آیا، ہم نے اللہ کے نبی سے اسی محبت کو جوڑ لیا۔ یہ محبت کے نام پر دنیا والوں نے جو ہمیں سکھایا کہ یہ بھی محبت، یہ بھی محبت، یہ بھی محبت، ہم نے اسی کو محبت رسول سمجھ لیا۔ ہر محبت کے درمیان کا جو فرق ہے اسے سمجھا نہیں، اور یہ بھی ہم نے شاید نہیں پہچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے وہ کیوں ہے، اور یا قرآن و سنت میں ہمیں کیوں اللہ کے نبی سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیں، ہم اللہ کے نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بھائیو ایک بات میں کہوں، دنیا کی ساری محبتیں اندھی ہو سکتی ہیں، اندھوں کی محبتیں چاہے جتنی زوردار ہوں ایک ہوش مند انسان کی محبت کی برابری نہیں کر سکتی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو عقیدت، ہماری جو محبت ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہے، اور ہوش و حواس کے ساتھ نبی سے ایسا رشتہ ہم نے جوڑا ہے، دیوانوں کی دیوانگی کہیں رہ جائے گی، ہوش مندوں کے ہوش ٹھکانے رہ کر ایسی محبت کا ثبوت دیں گے جس محبت کی دنیا مثال نہیں دے پائے گی۔ نعوذ باللہ، یہ بات یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ محبت کے اس درجے کا نہیں جہاں جا کر آدمی اپنی عقل کو معاف کر لے، نہیں، ہمارے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے جسم کا بال بال تک پورے ہوش و حواس کے ساتھ نبی علیہ السلام سے واقعی اس معنی میں محبت کرتا ہے، اور پورے ہوش کے ساتھ ویسی محبت کرتا ہے جیسی محبت قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو سکھائی گئی۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، یا پھر ایک آدمی کو اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ بھائیوں، 4-5 بڑے اہم اسباب گناؤں گا، ان کو سمجھیے اور اسی طرز پر اپنے آپ کو سوچنے والا، سیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، اپنے نفس کی تربیت کرنے والا بناؤ، تاکہ اللہ نہ کرے اگر محبت میں ذرا برابر کہیں کمی ہے، یہ محبت آگے بڑھ کر اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ نبی کی محبت کا کمال میرے اور آپ کے دین و ایمان کا کمال ہے۔ یہ اسباب کو سنیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دنیا کی کسی بھی محبت کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو 3 بنیادیں ہوا کرتی، ایک اس کا جمال، دوسرا اس کا کمال، اور تیسرا اس کا نوال۔ عربی زبان میں نوال کا مطلب ہوتا ہے اس کا احسان، اس کا دینا، اس کی عطا۔ کہا دنیا میں کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے، یا تو اس کے جمال صورت یا جمال سیرت، اس کی خوبصورتی یا خوبصورتی سے متاثر ہو کر آدمی اس پہ لٹو ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو، یہ نوجوان، یہ جو لڑکے لڑکیوں کی محبت ہے، یہ عشق و محبت کا چکر اکثر و بیشتر یہ جمال صورت ہے، آدمی جمال صورت کے نتیجے میں کرتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ بعض لوگ کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے جمال سیرت سے متاثر ہو کر اس کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں۔ کہا دوسری بنیاد، انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو کمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر بھی عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی کمال پیدا ہو جائے، کوئی قابلیت پیدا ہو جائے، کوئی خصوصیت اس کے اندر آ جائے، کوئی مہارت اس کے اندر آ جائے، کوئی فنکاری وہ دکھانے کے قابل ہو جائے، آدمی اس کا فین ہو جاتا ہے، آدمی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا والے یا تو جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کسی سے بھی اگر محبت کرتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے نوال، یعنی اس آدمی نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ پر احسان کیا ہے، مادی احسان، پیسہ دیا، مدد کر دی، آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ آ گیا، یا معنوی احسان آپ پر کیا، آپ کو کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا، آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا۔ جس نے آپ کو کچھ دے دیا، غیر شعوری طور پہ آپ اپنے دل کو محسوس کرتے ہیں وہ آدمی آپ کے دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ دنیا والے انہی بنیادوں پہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے، ان تینوں وجوہات سے بھی ہماری اللہ کے نبی سے محبت۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری نظر میں بات جمال صورت کی ہو یا جمال سیرت کی ہو، نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات ہو یا نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات ہو، نہ نبی جیسا چہرہ کسی کا ہوا، نہ نبی جیسی سیرت کسی کی ہوئی۔ ہم جتنا اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، لیکن جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبی کتنے خوبصورت تھے۔ صحابی کہتے ہیں 14ویں رات کی چاند تھا، 14ویں رات تھی، چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا، دونوں میں موازنہ کرتا جاتا، ایک دوسرے کا موازنہ کر کے دیکھتا، یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا 14ویں رات کا چاند اپنی ساری چمک دمک کے باوجود اتنا خوبصورت نہیں جتنے خوبصورت میرے نبی کا چہرہ ہے، جتنے خوبصورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پیغام کو، اسی بات کو، نبی کے جمال صورت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خوبصورتی کو اشعار کی زبان میں یوں کہا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری نگاہ نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب، انسانوں کے اندر جو کمی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں کمی بیشی رکھ کر پیدا کیا ہے، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ایسے پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ آپ کو پیدا ویسے کیا گیا جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت کا جمال بھی رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا جمال بھی رکھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے جمال سیرت پہ بات کروں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار پہ بات کروں، یقین مانیے مجلس ختم ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال سیرت کا ہلکا سا بھی پہلو میں نہیں رکھ پاؤں گا. اللہ کے نبی کی سیرت ہی اتنی مثالی اللہ کے نبی نے بنائی. نبی کا سب سے بڑا معجزہ نبی کی شخصیت اور آپ کی سیرت ہے. ایسی پیاری سیرت اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا کی. آپ کس حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ نمونہ ہے، اسوہ ہے، اسوہ ہی نہیں اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. سبحان اللہ. دشمن آپ کی دعوت سے اختلاف کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی کی سیرت پہ انگلی نہیں اٹھا پاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ایسی اللہ نے بنائی تھی. جمال صورت ہو کہ جمال سیرت اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ اس جیسا کسی اور کو اللہ نے نہیں بنایا. ہم اس لیے بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. کہا جمال کے بعد بات آتی ہے کمال کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی تھیں، ان پر اگر بات کی جائے بڑے کمالات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. احمد شوقی مصری ایک شاعر ہے، اس نے یہ اشعار کہے تھے جو آج بچے بچے کی زبان پر ہے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. نبی کی شخصیت کمالات کا مجموعہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی بات کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارتوں کی بات کرو. جنگیں آپ پہلے لڑے نہیں تھے، جب جنگیں لڑائی کرنیل اور جرنیل تک آج تک آپ کی سیرت سے سبق سیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی لیکن اللہ کے نبی نے جب تجارت کو پڑھانا یا سکھانا شروع کیا، صحابہ کے سامنے تجارت کے ایسے نقطہ اصول رکھے کہ دنیا ترقی کر کے بھی تجارت کے ایسے جامع اصول ترتیب دینے سے قاصر ہے. سود سے پاک لیکن سماج کی ترقی کے ایسے معاشرتی اصول اللہ کے نبی نے دیے. کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہیں. اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ جو کمال اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اپنے کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں عطا کیا. وہ کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھے. حضرات گرامی قدر، تیسرے نمبر پر نوال احسانات. ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے. آپ محسن انسانیت ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں. آپ نے ہم پر کیا احسان کیا؟ اللہ کے نبی کا احسان رب العالمین کے احسان سے الگ ہے. رب نے پیدا کیا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے. نفع اسی کے ہاتھ میں، نقصان اسی کے ہاتھ میں. یہ سارے احسانات رب العالمین کے ہاتھ میں. نبی کا احسان کیا ہے؟ اس نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا جو دین ہماری دنیا کو بھی سنوارتا ہے. وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا جو دین ہماری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی اکلوتی ضمانت ہے. وہ دین اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں جو پہنچایا، اس کے پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے انتھک کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال قربانیاں دی. سرکشی ہم کرتے تھے،
سرکشی امتی کرتے تھے، یہ بھٹکتے تھے، یہ ڈگمگاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی ہماری ہدایت کے لیے پریشان رہتے تھے۔ اللہ کے بندو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت قرآن میں بیان کی، کہ عزیز علیہ ما عنتم، سرکشی تم کرتے ہو اس پر شاق گزرتا ہے، حالانکہ تمہاری سرکشی سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے تڑپتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے لیے تڑپتا ہے، تمہارے لیے حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رأفت اور رحمت کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے آسانیاں طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہم پہ جو احسانات کیے ہیں نا، اتنے احسانات ہیں کہ بال بال ہمارا آپ کے زیر بار احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا، 50 نمازیں ایک دن کے اندر فرض کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی بار بار جاتے گئے، ہر بار 5 نمازیں گھٹائی گئی، 50 کو 5 کروا لیا۔ کس کے لیے گئے؟ میرے اور آپ کے لیے گئے۔ نبی کے لیے 50 نمازیں بھاری نہیں تھیں، نبی کے لیے 50 نمازیں مشکل نہیں تھی، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم اور آپ 50 ادا نہیں کر پائیں گے، اللہ کے پاس بار بار جاتے رہے، آتے رہے، اور ہمارے لیے 50 کو گھٹا کر 5 کر لی۔ اللہ کے نبی ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن دیتا کسی مسئلے میں، اللہ کے نبی کے شوق عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جو تعلق ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے جو مشکل ہو، جس میں زیادہ محنت لگتی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے زیادہ اعلیٰ مقام کا ثبوت دیا جا سکتا ہو، اللہ کے نبی وہ منتخب کر دے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے نبی نے ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، اللہ کے نبی نے ہمیشہ آسان ہی چنا۔ کیوں؟ تاکہ امتیوں کے لیے مشقت نہ ہو جائے۔ آپ اگر مشکل منتخب کر لے، آپ کے لیے مشکل نہیں لیکن امتیوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے امتیوں کو تکلیف ہو جائے گی، میں نماز عشاء آدھی رات کو پڑھنا پسند کرتا، اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے امتیوں کو اگر مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو میں ضروری قرار دیتا۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا یہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ میرا اور آپ کا نبی میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے، خود زحمت کو اٹھاتا ہے تاکہ امت رحمت میں جیے، خود زحمتوں کو جھیلتا ہے تاکہ امت رحمت میں جیے۔ یہ ہمیشہ امت کی آسانی کی فکر کرتا ہے۔ لوگوں، بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اس مسئلے کو ذرا سمجھ کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دیا۔ خود اللہ نے کہا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یاد دہانی کروانے والا بنا کر بھیجا، نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے یاد دہانی کروا دی، آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ لیکن کیا اللہ کے نبی نے یہ سمجھ لیا میری ذمہ داری ہو گئی؟ نہیں۔ سبحان اللہ، نبی وہ ہے کہ نبی ہدایت کے لیے ہمارے اور آپ کے دن میں کوشش کرتے ہیں اور رات بھر پریشان رہتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کیوں نہیں لاتے۔ ہم اگر ہدایت نہ لائیں، نبی کا کچھ نہیں بگڑتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن وہ ہماری ہدایت کے لیے پریشان، اور اتنے پریشان کہ جس نے آپ کو یہ منصب عطا کیا، یہ ذمہ داری عطا کی، وہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ایمان یہ لوگ نہیں لاتے، لیکن ان کے ایمان نہ لانے پہ آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ سبحان اللہ، اس نبی سے محبت نہ کی جائے تو کس سے کیا جائے؟ اور اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے تڑپتا ہو؟ سبحان اللہ۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے،
بھائیوں طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اوباشوں نے ایک تو اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا, دوسرے بدماشوں کو کھڑا کر دیا. اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے ہیں, ظالم پتھر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہ کر ایڑیوں سے اتر کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا. آپ جب ایک مقام پہ بیٹھ کر جوتیاں اتارنا چاہتے, خون کے جمنے کی وجہ سے جوتیاں نہیں اتار پاتے. دعوت کا ٹھکرانا اللہ کے نبی کے دل کا زخم بن جاتا ہے, اور ان ظالموں کا اللہ کے نبی پہ پتھر برسانا یہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیتا ہے. اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نبی عرب کا معزز انسان ہے, خاندان قریش سب سے معزز اور اس کا سب سے محترم انسان ہے. اس محترم نبی اور اس معزز نبی کے ساتھ یہ سلوک ظالم کر رہے ہیں. شریف آدمی ایک گالی سے مر جاتا ہے, شریف آدمی, عزت دار آدمی ایک لفظ سے مر جاتا ہے. اللہ کے نبی کی شان میں ظالموں نے جسم پہ جو پتھر برسائے اس سے تو جو جسم لہو لہان ہونا تھا ہوا, لیکن اللہ کے نبی کی روح جو مجروح ہوئی نا, اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم کسی کا ایک معمولی جملہ برداشت نہیں کر سکتے. طائف کے سارے اوباش و بدماش نبی کی شان میں یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. کیسی تکلیف سے گزر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. پہاڑوں والے فرشتے نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے بین الاخشبین, دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری قوم کو پیس کے رکھ دوں گا. اللہ کے بندو, نبی سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا, اس نے ہم سے اور آپ سے کبھی کچھ نہیں چاہا, اس نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے ان کے بعد ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی. میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس ملک ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم جس نے حملہ کیا تھا, جس کے ذریعے اسلام اس ملک کے اندر شمالی ہندوستان کی طرف سے آیا تھا, یہ محمد بن قاسم اسی طائف کے قبیلے ثقیف کا ایک فرد ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے اس دن صرف طائف والوں پہ احسان نہیں کیا تھا, ہم میں سے آپ میں سے ہر ایک کے بال بچوں پہ اللہ کے نبی نے احسان کیا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بندو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی اس آیت پہ پہنچے, رب انہن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ کے نبی اس مقام پہ پہنچے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا, ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کا ایمان لوٹ لیا, ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی, اب میری دعوت پر جو میرے ہو گئے وہ تو میرے ہو گئے, ومن عصانی, لیکن میری نافرمانی کر کے جو ابھی ایمان نہیں لائے, فإنک غفور الرحیم, اے رب العالمین تو غفور ہے, تو رحیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی یہ دعا پڑھتے ہیں, پھر اللہ کے نبی یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں, روز قیامت کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ تعالیٰ میرے بعد جو میرے راستے سے بھٹک گئے اگر تو انہیں برباد کر دے, ان کو تو ہلاک کر دے, اگر تو ان کو عذاب دے, فإنہم عبادک, یہ تیرے غلام ہیں, تیرے بندے ہیں, اور تیری نافرمانی کر کے سزا کے مستحق ہیں. لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, لیکن اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو معاف کر دے, فإنک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ, انبیاء بڑے مشفق ہوتے ہیں, انبیاء اپنی امتوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے پڑھی. اللہ کے نبی نے جب یہ دونوں پڑھی, اللہ کے نبی رونے لگے, کہنے لگے امتی 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 امتی, اے رب العالمین میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اے جبرائیل امین, محمد سے پوچھو کون سی چیز انہیں پریشان کر رہی ہے. اللہ کے نبی کو حالانکہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر پوچھا تو کہا میں اپنی امت کو لے کر پریشان ہوں. یہ انبیاء اپنی امتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, مجھے میری امت کی فکر ہے کہ میری امت کا انجام کیا ہوگا. حاضرین گرامی قدر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا ماجرا
سنایا تو حضرت جبرائیل گئے، رب العالمین کے سامنے ساری بات رکھی، رب العالمین نے کہلا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل محمد کو سنا دو، انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے حق میں ایسا فیصلہ کریں گے، ایسا فیصلہ کریں گے جس فیصلے سے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو راضی کریں گے، آپ کی امتیوں کی بخشش میں کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، دنیا والوں کیا ایسا بھی کوئی محسن مل سکتا ہے جو دن بھر آپ کے لیے تڑپتا ہے، آپ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، آپ کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور رات میں اپنی نیندیں حرام کر کے، اپنی نیندوں کو بھلا کر آپ کے لیے رب العالمین سے لڑتا ہے، رب العالمین کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا ہے؟ نبی سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی ہمارا محسن ہے، رب العالمین نے ان کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اس رسول کو بھیجا۔ ہم اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی سے محبت ہم اور وجوہات سے بھی کرتے ہیں، اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا نبی کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجنے کو اور اللہ کے نبی سے محبت کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں، اور پیدا ہم اللہ کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ ساری عبادتوں کے ساتھ یہ محبت کی عبادت، یہ درود کی عبادت بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی سے اس لیے بھی محبت ہے کہ اس دنیا میں ہمارے اندر کے جانور کو قابو میں کر کے ہمیں ایک مثالی انسان بنانے والا دین، اور نہ صرف مثالی انسان، رب العالمین کا مثالی بندہ بنانے والا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ تک پہنچایا۔ ایک ایسا دین جو دین ہمیں مثالی انسان بناتا ہے اور اللہ کے مثالی بندے بناتا ہے، اس دین کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا۔ وہ دین آپ کے ذریعے آیا، اس لیے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی آئے گا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا نبی کی بعثت کے بعد، محمد کے بعثت کے بعد، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے پاس لے کر پہنچے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آخرت میں ویلڈ، قابل قبول اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد اکیلا جو دین ہے، وہ دین اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں دیا، اس لیے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات بڑی لمبی ہو گئی، گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے کچھ ضروری 2-3 باتیں کرنی ہیں، کوشش کروں گا 2 منٹ کے اندر بات کو سمیٹ لوں۔ پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا، بھائیو، اللہ کے نبی سے کرو محبت، ایسا تعلق جوڑو جو ہماری جان سے زیادہ ہو، ہمارے مال سے زیادہ ہو، ہمارے اور آپ کی اولاد سے زیادہ ہو، ہمارے اور آپ کے والدین سے زیادہ ہو، ایسا تعلق اللہ کے نبی سے جوڑو۔ لیکن 2-3 باتیں بڑی اہم یاد رکھو۔ پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھنا، دنیا کی ہر محبت آزاد ہوگی کہ تم جس انداز میں چاہو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے پھرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبادت ہے، اور عبادت کے اندر 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف اس عبادت کا نبی کے طے کردہ راستے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نبی سے محبت کرو، یقیناً محبت کرو، یہ ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے۔ نبی سے محبت کرو، لیکن جو محبت نبی کے طریقے پہ چل کر نہیں ہوگی، وہ محبت نہیں ہوگی، وہ محبت عبادت نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک واقعے سے بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ملک شام گئے تو دیکھا ملک شام کے اندر نصارہ کا دین ہے، وہاں ان کے اپنے جتنی عوام ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے احترام میں عبادت والا سجدہ نہیں، تعظیم والا سجدہ، عبادت والا نہیں، تعظیمی سجدہ جسے کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں،
حضرت معاذ ابن جبل مدینہ واپس لوٹ کر آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ حضرت معاذ کا اللہ کے نبی کے لیے جذبہ تھا، حضرت معاذ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اظہار محبت کا طریقہ تھا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص محبت، خالص جذبے کے تحت اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا کر رہے ہو، معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا وہ نصارہ اپنے علماء کے لیے سجدہ کرتے ہیں، میں نے سوچا آپ اس سے کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تفعل، اے معاذ ایسا مت کرو، اے معاذ ایسا مت کرو۔ پتہ یہ چلا محبت ہے لیکن بے لگام نہیں ہے۔ محبت کا جذبہ چاہے کتنا ہی خالص رہے، نبی کی ہدایت کے مطابق نہ ہو تو وہ محبت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی محبت کرنے سے منع کیا جو محبت نبی کی سنت، نبی کے طریقے پہ چل کر نہ ہو، ایسی محبت سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آج یہ بات میں بڑے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے اپنے قوم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، آپ کی شان، آپ کے مقام کو لے کر جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، اس اصول پہ لا کے پرکھ لو، حق اور باطل کا فرق آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی محبت کو دین و ایمان مانتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں ہماری محبت اس قدر زیادہ ہے، ہم محبت بھی اپنے طریقے پہ نہیں، انہی کے طریقے پہ چل کے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہے اصل میں محبت۔ اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس بات کا خیال رکھو، چاہے جتنی محبت کرو لیکن بہرحال اللہ کے نبی ہیں، لیکن انسانوں کی نبوت کے درجے ایک مقام پہ پہنچ کے رک جاتی۔ وہ جس کی محبت بے انتہا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی سے میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، تیری سزا سے بچ کر تیری عفو درگزر میں پناہ لیتا ہوں، وبک منک، تجھ سے ڈر کر بھاگتا ہوں، تیرے ہی پاس پناہ لیتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں تیری کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، وہ تو ہی ہے کہ تو اپنے شایان شان اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کا مقام ہے کہ جہاں جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں اور انسان کوشش کر لے تب بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے نبی، انبیاء کے سردار، آپ اللہ کے نبی کہنے لا احصی ثناء علیک، میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی اور کہاں سے کر سکتا ہے؟ بات سمجھیے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر سنیے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھے، اللہ کے نبی کی شان میں نعت کہیں، تقریر کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کے نبی کی شان وہ بیان کریں جو شان اللہ نے اللہ کے نبی کی متعین کی، مقرر کی، قرآن میں بتائی، صحیح احادیث، مستند احادیث میں بتائی۔ جو موضوع من گھڑت احادیث ہیں یا ایک خطیب، ایک مبلغ اپنے دماغ سے نبی کی شان میں جو مقامات بتانا چاہتا ہے، یاد رکھو یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ محبت رسول کا اظہار نہیں ہے۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں، نعت گوئی کی ایک مجلس تھی، مولانا موجود تھے، انہوں نے کہا ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبھی اللہ کے نبی کی شان میں نعت کہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، نبی کی شان میں غلو نہ کریں۔ بات ہو گئی، اب نعت خان ایک ایک آئے، نعت پڑھنے لگے۔ ایک شاعر آئے، کہنے لگے یہ میری نگاہوں کے سامنے ہوا واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں۔ ایک شاعر آئے، کہنے لگے کیا کوئی اللہ کی نبی کی شان میں غلو بھی کر سکتا ہے؟ سنیے بات، کیا کوئی اللہ کے نبی کی شان میں غلو بھی کر سکتا ہے؟ ہم عاجز تو ایسے ہیں کہ نبی کی شان ہم سے بیان بھی نہیں ہو پائے گی، ہم سے تو نبی کی شان بیان ہی نہیں ہو پائے گی، جیسا ان کا حق بنتا ہے ویسے ہم تعریف نہیں کر پائیں گے، ہم غلو کہاں کر پائیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے محبت کا لیبل لگا کر یا محبت کے جذبے میں آزاد ہو کر اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ کے نبی کے احترام میں، نبی کی تعریف میں، توصیف میں جو چاہے کہتے جائیں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے بندو سنو، خود اللہ کے نبی نے کہا
لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم ویسے حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو آگے بڑھا دیا۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی جب اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا جوتے کے تسمے سے تسمے کی برابری کرو گے، جو جو انہوں نے کیا وہ سب تم کرو گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ امت محمدیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی کی شان میں غلو کریں گے، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی، اور اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا تطرونی، میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو کما اطرت النصارى۔ اب اللہ کے نبی کہیں میری تعریف میں غلو نہ کرو، اور ایک شاعر آ کر کہے، کوئی ایک مبلغ آ کر کہے ہم سے تو اللہ کے نبی کی شان ہی بیان نہیں ہوتی، اور اللہ کی نبی کی شان میں جو چاہے کہتے لگے۔ آپ کو معلوم ہے نا، انصار کی دو بچیاں دب بجا رہی تھی شادی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ، اور ساتھ میں یہ کہہ رہی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایسے نبی بھی ہیں جو وہ بھی جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تعریف کر رہے ہیں لیکن حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے روک دیا، کہا اس کو چھوڑ دو، وہ کہو جو اس سے پہلے کہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے، بھائیو محبت کرو کہ محبت دین و ایمان ہے، لیکن محبت نبی کے طریقے پہ کرو کہ نبی کے طریقے پہ محبت کرنا دین و ایمان ہے۔ اللہ کے بندو، آخری بات میں نے قرآن کی ایک آیت سے ابتدا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تابعین میں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات کہا، یہ آیت آیت الامتحان ہے، یہ آیت کسوٹی ہے، یہ آیت لوگوں کے دعوے کو پرکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، دین سے محبت، آخرت میں کامیابی، جنت اور جہنم کے مسائل، اگر واقعی اللہ سے محبت کے ذریعے ثبوت دینا چاہتے ہو تو اس کا ثبوت کچھ اور نہیں، ثبوت یہ ہے کہ فاتبعونی، اتباع کرو، اور اتباع کیا ہے؟ صرف وہی جو پہلے سے طے شدہ ہے اسی کے نقش قدم پر چلو۔ محبت اتباع کا نام ہے، ابتداء یعنی نئے طریقے نکالنے کا نام محبت نہیں، یہ وہ محبتیں نہیں کہ روزانہ ایک نیا انداز اپناؤ، یہ تمہاری ہمارے رشتے نہیں، بیوی سے رشتہ، اولاد سے رشتہ، ماں باپ سے رشتہ، کہ ہم روز کچھ نیا سوچ کر آئیں آج اپنی محبت کا اظہار ایسے کروں گا ویسے کروں گا۔ اللہ کے بندو، نبی کی محبت دین ہے، اور دین وہی ہے جسے اتباع کہتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر اتباع کا ثبوت دو۔ آج اسی کا افسوس ہے، محبت کا جام پلایا گیا، اتباع اور اطاعت کا سبق نہیں پڑھایا گیا۔ محبت کی بات بار بار کی گئی لیکن اتباع اور اطاعت ہی اصل محبت ہے، یہ بات نہیں سکھائی گئی۔ عربی شاعر نے کہا تھا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اور آج اس یہاں موضوع کی مناسبت سے ترمیم کر لیں، نبی کی محبت، نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ان کی محبت کے دعوے دار بھی ہو، نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہو، حکم عدولی بھی کرتے ہو، ان کی اتباع کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو، اور پھر بھی محبت کے دعوے دار ہو۔ ھذا محال، یہ ناممکن ہے کہ یہ محبت ہو۔ فی القیاس بدیع، یہ اگر آدمی دیکھے تو بڑی انوکھی بات کہہ رہا ہے جس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ کہا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت گزار ہوتے، تم فرما بردار ہوتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اشاروں کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی سے سچی محبت اطاعت کے ذریعے، اتباع کے ذریعے دینے کی کوشش کرو۔ بات میں اپنی ختم کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو رب العالمین کی عظمت کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو بھی جاننے اور ان کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں اپنا اپنا حصہ لگایا۔ بڑے مبارک آپ لوگ ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کر اتنی عظیم باتیں، اتنی اہم باتیں قرآن و سنت کی پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔